الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقال تعالى وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ آج بھی اسی مضمون کو آگے بڑھانا ہے۔ دنیا کے اندر حضرت انسان کی یہ حالت ہے کہ چھوٹے آدمی بھی اگر تعریف کر دیتے ہیں تو آدمی پھولے نہیں سماتا، اور اگر برابر کے لوگ تعریف کر دیں تو آدمی اور آگے بڑھ جاتا ہے، اور اگر بڑے نے تعریف کر دی ہو تو پھر آدمی قابو میں ہی نہیں رہتا۔ اصل تو کوئی بڑا یہ کہہ دے کسی کے بارے میں، کوئی اچھی بات کہہ دے تو آدمی اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، تو اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں حضور کا مقام کیا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے وہ سارے کے سارے سلیکٹڈ تھے۔ ان کے مکرم ہونا، معزز ہونا بلا شبہ اور یقینی بات ہے، لیکن سارے نبیوں میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور کی کتنی رعایت کی، یعنی بیان کرنے میں بھی۔ چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات، لیکن ہمیں اپنے نبی کا مقام معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام کتنا اونچا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر نبیوں کا تذکرہ کیا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے نام، باقی سارے نبیوں کا نام۔ حالانکہ نبوت کا اظہار اور حضور کی بعثت سب سے آخر میں ہوئی، سب سے آخر میں حضور تشریف لائے، لیکن جہاں بیان کرنے کی باری آتی ہے
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا نام پہلے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی اس طرح سے جس طرح ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی تھی۔ الیکا، ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ایسے جیسے نوح علیہ السلام۔ پھر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ سارے نام بعد میں آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا تذکرہ کیا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی جیسے نوح علیہ السلام کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ان سارے نبیوں کی طرف وحی بھیجی۔ تو رسالت کے تذکرے کے اندر سارے نبیوں اور رسولوں میں حضور کا تذکرہ پہلے کرنا، یہ حضور کے مقام کے بلند ہونے کی دلیل ہے، وہ بھی عند اللہ، اللہ کے یہاں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جب کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا، ہم نے آپ سے عہد لیا، اور نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان سارے نبیوں سے عہد لیا۔ تو دیکھو عہد لینے کی بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلے ایک مجمل بات بتائی کہ سارے نبیوں سے عہد لیا تھا، آپ سے بھی لیا اور فلاں 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 نبیوں سے بھی لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کی یہاں کتنا اونچا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک کلام کے اندر جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ کے رسول، آپ کی فضیلت تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اتنی پہنچی ہوئی ہے کہ نبیوں میں سب سے آخر میں آپ کو مبعوث کیا، لیکن سب سے پہلے آپ کو بیان کیا۔ یہ روایت ہے، اور وہ آیت سنائی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ۔ یہ پہلی بات جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ شیخ سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیتوں کے اندر 25 پارے میں ایک اور آیت بھی ہے، اس میں بھی اللہ کے نبی کا پہلے تذکرہ ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به، وہاں بھی پہلے حضور کا تذکرہ۔ تو علامہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ فی ھذا تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لتخصیصہ بالذکر قبلہم وہو آخرہم بعثا، ان آیتوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بیان کرنا خاص طور پر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت دی، سارے نبیوں پر فضیلت دی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے حضور سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ان سارے نبیوں سے یہ عہد لیا تھا کہ آخر میں ہمارے نبی آئیں گے جن کا یہ نام ہوگا، اگر تمہارا زمانہ ان کے زمانے کے ساتھ مل جائے تو تمہارا کام ہے اس نبی پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ یہ بھی 4 سپارے میں آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا 3 سپارے کے اندر یہ آیت ہے،
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا نبیوں سے کہ تم لوگوں کو کتاب اور حکمت میں نے دی ہے، میں آخر میں ایک نبی کو بھیجوں گا، ثم جاءکم رسول، ایک رسول آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے گا، لتؤمنن به، ان پر آپ ایمان لاؤ گے، ولتنصرنہ، اور ان کی تم مدد کرو گے۔ اور دوسری روایت میں پتہ چلتا ہے کہ اپنی امت کو بھی کہنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی امت کو بھی بتا دینا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا اونچا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے نبیوں کے ساتھ خطاب کیا ہے، بات چیت کی ہے، تو حضور کے سوا سارے نبیوں کا نام لیا ہے، سارے نبیوں کا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، کہا گیا کہ اے نوح اتر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نوح علیہ السلام کو کہ نوح اتر جاؤ۔ اسی طرح سے جب کسی نبی کی خبر دی ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی قرآن پاک کے اندر، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا نام لیا، جیسے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، نوح علیہ السلام کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب باری آئی، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار تذکر آیا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب سچ کر کے دکھایا۔ تو یا ابراہیم بار بار اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے قرآن پاک کے اندر۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کی خبر دی تو اس وقت بھی فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی خبر دی، فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اس کبتی کو ایک گھونسا مارا جس سے وہ مر گیا، نام لیا موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ بن مریم تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو آپ پر اور آپ کی ماں کے اوپر ہے۔ یا عیسیٰ، عیسیٰ کا نام لیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خبر دی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت کو یاد کرو جبکہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کے اندر یا نبیوں سے جب کبھی خطاب کیا تو ان نبیوں کا نام لیا تھا، لیکن قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی یا محمد نہیں ملے گا آپ کو، ایک مرتبہ بھی آپ کو نہیں ملے گا یا محمد۔ کیا مطلب؟ آج دنیا میں لوگ جانتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کا نام نہیں لیتی، کیوں نہیں لیتی؟ رسپیکٹ کے خلاف سمجھتی ہے، ہونا بھی چاہیے، رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ ارے بیٹا اپنے باپ کا نام لے کر بلاوے تو اس کو بدتمیز کہا جاتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ کے لفظ سے بلاؤ، ابا بولو یا امی بولو۔ اب ماں کا نام مریم ہے کہ مریم، تو لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا جاہل اپنی ماں کا نام لے کر بلا رہا ہے۔ اپنے باپ کا نام موسیٰ ہے کہ موسیٰ، لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ تہذیب نہیں ہے ان کے پاس کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے نبیوں کو جو نام لیا ہر ایک کا نام کے ساتھ بیان کیا، ان کے بارے میں خبر دی تو ان کے نام کے ساتھ خبر دی، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی
تو اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو چیز آپ کو پہنچائی گئی ہے، آپ کی طرف نازل کی گئی، اس کو آپ پہنچا دیجئے. رسول کا لفظ استعمال کیا. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی جی ہم نے آپ کو بھیجا ہے بشارت دینے والا بنا کر، ڈرانے والا بنا کر، گواہ بنا کر بھیجا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نہیں، جہاں نام لیا ہے وہاں بھی رسالت کا تذکرہ ہے، لیکن خطاب کیا تو محمد یا محمد کہیں نہیں ملے گا آپ کو. ہاں قیامت کے میدان میں اگر کہا جائے گا تو وہ دوسری بات ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر جہاں خطاب ہوا ہے یا رسول سے ہوا ہے یا ایھا النبی سے ہوا ہے. یہ ساری باتیں دلالت کر رہی اس بات کے اوپر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا ہے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضور کا دونوں کا نام آیا تو حضور کا نام نہیں لیا، ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی. ترجمہ کیا ہے؟ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم علیہ السلام سے کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے ان کا اتباع کیا. اور یہ نبی یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والے کا یہ سارے ابراہیم علیہ السلام سے قریب ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا تو نام لیا اور میرے اور آپ کے نبی کے بیاری آئی تو نبی کا لفظ استعمال کیا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عند اللہ بہت زیادہ ہے، اس لیے حضور کا نام نہیں لیتے. اور دوسری بات یہ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اپنی قوم کے لیے آئے، ہاں اپنی قوم کی طرف آئے، ان کا پیغام اپنی قوم کے لیے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو صاحب کہا کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. قوم عاد کی طرف ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے خطاب بھی اپنی قوم سے اس طرح کیا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، میری قوم. اور وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور مدین ایک جگہ کا نام ہے، وہاں ہم نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم اللہ کی. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے نبی جی آپ بتا دو، کہہ دو ان کو کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں جو سارے لوگوں کی طرف بھیجا گیا. بعض روایت میں آیا کہ احمر ہو یعنی لال کلر کا آدمی ہو، سیاہ کلر کا آدمی ہو، سفید کلر کا آدمی ہو، سب کے لیے اللہ کے نبی، قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی. اس سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام واضح ہو رہا ہے کہ کتنا اونچا مقام ہے حضور کا. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اپنے حبیب کے مقام کی رعایت کی. کتنی رعایت! جیسے میں نے کہا کہ حضور کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں کیا، اور حضور کی نبوت کو کوئی خاص ایریے کے لیے نہیں، کوئی خاص کمیونٹی کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک جو بھی آئے گا سب کے لیے. یہ تو دنیا کی بات ہے، اور یہ بھی صرف قرآن کی بات ہوئی ہے.
احادیث کے ذخیرے میں اگر نظر ڈالے تو بہت کچھ ہے. صرف قرآن مجید میں یہ بات ہے. آخرت کے اعتبار سے دیکھیں، مفسرین فرماتے لکھتے ہیں کہ آخرت کے اعتبار سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 باتیں خاص ہیں جو اور کسی نبی کے لیے نہیں، جو کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے. نمبر 1 مقام محمود. کیا؟ مقام محمود نام سنا ہے کہ نہیں؟ اور دوسرے نمبر پہ حوض کوثر، اور تیسرے نمبر پہ حضور کی شہادت گواہی. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا ظہور قیامت میں ہوگا. سب مسلمانوں کو اذان کے بعد کی دعا یاد کر لینی چاہیے. ہاں، آتی محمد الوسیلۃ والفضیلۃ ومقام محمودہ الذی وعدتہ، یہاں تک ہے روایت. اور بعد میں انک لا تخلف المیعاد ہے. لیکن ہم لوگوں نے، چونکہ ہم لوگ لالچو ہیں اور ہم مطلبی لوگ ہیں. کیسے؟ اپنی مطلب پہلے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ جو لفظ ہے وہ روایت میں نہیں ہے کہ اللہ حضور کی شفاعت ہمیں عطا فرما. اب چونکہ حضور کے لیے مانگ رہے تھے تو کہا کہ ہم بھی نہ چھوڑیں گے، اپنا بھی کچھ لے لیں گے. باقی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، انک لا تخلف المیعاد ہے بعض روایت. تو اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس میں حضور کے لیے اس مقام محمود کی دعا کی جاتی ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں، مقام محمود، حوض کوثر اور حضور کی شہادت، یہ 3 چیزیں قیامت میں صرف حضور کو دی جائے گی. مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کے کچھ حصے میں آپ تہجد پڑھیے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی تہجد، حضور کے لیے فرض. اور یہ کیا فرمایا؟ نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے. لیکن ایک سوچنے کی بات ہے کہ تہجد کا حکم مل رہا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھیج رہے مقام محمود کے اوپر. بہت گہری بات ہے، واللہ عالم. تہجد کے بعد مقام محمود کو جوائنٹ کر کے بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تہجد جو پڑھے گا اللہ رب العزت اسے ایکسٹرا کچھ چیز عطا فرمائے گا. ہاں، خاص چیز عطا فرمائے گا. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے فرمایا کہ آپ رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ہے، اس لیے میں نے کہا یہ حضور کے لیے فرض ہے تہجد، امت پر فرض نہیں. سنت ہو، جب حضور پڑھتے تھے تو سنت تو ہو جائے گی کہ نہیں؟ ارے کہو کہ صرف فرض کی بات کرو، زیادہ مت کرو. ہم فرض پڑھ لیں وہی ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ جس کو خدا توفیق دیتا ہے وہ پڑھتا ہے. اس لیے اللہ سے مانگو میرے بھائی. یہ جو دور ہے اپنے کو بچانے کا دور ہے. ہاں، بچانے کا دور ہے، اور بچاتے بچاتے اللہ سے تعلق پیدا کر لو. تو تہجد کے بعد فوراً مقام محمود کا تذکرہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو خاص طور پر حکم دیا، کہا کہ امید ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بھیج دے مقام محمود کے اوپر. تو یہ مقام محمود ہے کیا؟ آپ سب جانتے ہیں وہ روایتیں کہ کل قیامت کا جو منظر ہوگا وہ کیسا ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس فرماتے کہ گویا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جنت کے دروازے کے حلقے کو پکڑے ہوئے ہیں، جو راؤنڈ ہوتا ہے دروازے کے اوپر کا، اس کو پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے وہاں کھٹکھٹایا.
پوچھا گیا بھائی کون یہ آدمی کون ہے؟ تو کہا گیا کہ محمد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ. تو حضور فیفتحون لی، وہ میرے لیے کھول رہے ہیں دروازہ، جنت کا دروازہ کھولا جا رہا ہے. اس کے بعد میرا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرحبا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا یا گر جاتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو اپنے میرے دل میں تعریف ڈالے گا وہ میں کروں گا اللہ کی تعریف، جو الہام کرے گا اللہ تعالیٰ. کہا جائے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ، میں سر اٹھاؤں گا اور کہا جائے گا سل توتا، ارے مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا. وشفشفا تشفا، آپ سفارش کرو، سفارش قبول کی جائے گی. وقل یسمع لقولک، اور آپ بولیے، آپ کی بات سنی جائے گی. کہا کہ یہ جو حضور کو مقام دیا جائے گا، یہ موقع دیا جائے، یہ مقام محمود ہے، یہ مقام محمود. وہ پوری لمبی روایت ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ سب تھک گئے، اب حساب شروع ہونا چاہیے، سب تھک گئے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے یہ دنیا بنی ہی تھی میرے کھانے کی وجہ سے، وہ دانا کھا لیا، میں آج نہیں جا سکتا. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے پھر جائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے پوری قوم کے لیے بد دعا کی تھی کہ جو نہیں مانتے سب کو تباہ کر دے، اور آج میں اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا. آپ لوگ جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے 3 مرتبہ تھوڑی بات اس طرح کی تھی جس کو سمجھنے والا کچھ الٹا سمجھ سکتا تھا، اس لیے آپ میرے پاس نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے ایک آدمی کو ایسا گھونسا مارا تھا کہ وہ وہیں مر گیا تھا، تو آج وہ کہیں پوچھ نہ لے کہ کیوں مارا تھا گھونسا. حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ مجھے لوگوں نے پوجا تھا، اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا میں لگ گئے تھے، تو کہیں مجھے پوچھنا لے کہ تو نے کہا تھا عبادت کرنے کا. اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. یہ سب میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ میں ہی اس کے لیے ہوں. اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ لوگ ڈائریکٹ حضور کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ سوال ہے. ارے بھائی ڈائریکٹ چلے جائیں گے تو حضور کے مقام کا ظہور کب ہوگا؟ کوئی بڑے آفیسر کے پاس ڈائریکٹ چلا جاوے تو کیا کہیں گے؟ کس نے بھیجا آپ کو؟ آپ سیدھے میرے پاس کیوں آئے؟ جاؤ نیچے والے آفیسر کے پاس جاؤ. وہ کیا کہے گا کہ نیچے چلے جاؤ. پرائم منسٹر کے پاس جائیں گے تو جاؤ اس ڈپارٹمنٹ کا جو منسٹر ہے اس کے پاس جاؤ، ڈائریکٹ میرے پاس کیسے آئے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کے مقام کو واضح کرنا ہے، اس لیے ایک نبی کے بعد دوسرے کے پاس، دوسرے سے تیسرے کے پاس، تیسرے سے چوتھے کے پاس، آخر میں پھر حضور کے پاس جائیں. حضور کہیں کہ میں ہی اس کے لیے ہوں. چلو یہ ہے مقام محمود. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دیا گیا اور اس کا تذکرہ قرآن میں ہے. ایک چیز یہ ہوئی. دوسری چیز حوض کوثر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر کی تو وہاں دیکھا، پوچھا یہ کیا؟ کہ یہ نہر ہے جو آپ کو دی گئی ہے. کیا خصوصیت ہے اس کی؟ بہت ساری خصوصیت. احادیث شریفہ میں آیا کہ وہ یاقوت کے پتھر اور موتی کے اوپر ایسے چل رہی ہے نہر. اور ایک روایت میں کہ اس کے جو آبخورے ہوں گے یعنی گلاسز جس سے پیا جائے گا وہ ستارے کی جتنی تعداد ہے اتنے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ اس کی جو مٹھاس ہوگی وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا وہ پانی، اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور اس کی جو بو خوشبو ہوگی وہ مشک سے زیادہ بڑھیا ہوگی، اس سے بھی زیادہ اچھی خوشبو ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر کا تذکرہ ہے. یہ صرف حضور کو دی گئی اور یہ امت کو حضور اپنے ہاتھ سے پلائیں گے. وہ روایت یاد رکھنی چاہیے، یاد رکھ لو اس روایت کو. کچھ لوگ آئیں گے ان کو بھگایا جائے گا کہ نکالو. حضور فرمائیں گے میری امت. کہا نہیں، آپ کے بعد انہوں نے جو بدعتیں کی ہے، جو شریعت کے خلاف باتیں نئی نئی ایجاد کی تھی، ان کو بھگا دیا جائے گا وہاں سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو اور جو نئی باتیں چلی آ رہی اس کو نکالو. ہاں
اگر یہ بات مکے میں بھی حضور یہ سوچتے کہ اتنے سالوں سے لوگ 307 کی پوجا کر رہے ہیں، میں نئی بات کروں گا تو لوگ کیا مانیں گے میری، کبھی بھی دین ہمارے تک نہیں آتا. لیکن اکیلے ہمارے نبی نے مقابلہ کیا. آج ہمارے یہاں یہی تکلیف ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. سبھی ایک طرف جا رہے تھے، میں کیسے جاؤں، میری کون سنے گا. ارے تمہیں سنانے کی ضرورت کہاں ہے، تمہیں کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ذات سے شروع کرو، اپنے اندر اپلائی کرو اس چیز کو. آج ہم لوگ رسم و رواج کے پیچھے ایسے پڑے کہ سنتیں چھوڑ دی. حالانکہ حدیث میں ہے کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. آج ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ پانی پینے کی سنت ہے 100 شہیدوں کا ثواب. نہیں، اس میں نہیں ہے. یاد رکھو، جو شہید جو سنت مردہ ہو چکی ہے، جو سنت مردہ ہو چکی ہے، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھنا پہلی اور دوسری رکعت میں، یہ سنت مردہ ہو چکی ہے، ملک بھر میں نظر نہیں آتی. ایسی سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب. ہاں، داڑھی رکھنا عیب سمجھا جا رہا ہو، وہاں آپ نے داڑھی رکھی اور سنت کے مطابق پوری رکھی. ایک بہت بڑا جہاد ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے. تو میرے بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے اگر مجھے اور آپ کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ حضور کی سنتوں کو تلاش کر کر کے کرو. تو یہ دوسرے نمبر کی حوض. دیکھیے کوثر، اللہ تعالیٰ فرماتے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائے. کوثر سے کیا مراد ہے؟ امام رازی نے تقریباً 15 اقوال نقل کیے، لیکن 2 قول زیادہ راجح ہے. ایک حوض کوثر والا، اس کے لیے کئی روایتیں ہیں. اور دوسرے نمبر کی، حضور کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائے. خیر کثیر وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. تیسری چیز جو تھی وہ شہادت، یعنی گواہی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی کا موقع دیا ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. کل قیامت کے دن گواہی دی جائے گی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تم کو ایک مودریشن والی امت بنایا ہے. یہ امت کیسی ہے؟ مودریشن والی. ہاں، درمیان میں رہو، نہ بالکل ایسے نہ بالکل ختم، درمیان میں رہو. اور حضور کا ہر عمل درمیانی ہے میرے بھائیوں. اللہ کے نبی کی سنتوں کے اندر اعتدال پایا جاتا ہے، مودریشن پایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو ہم سب کو امت وسط بنایا، ایک درمیانی امت بنایا. کیوں ایسا بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بنو. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ بنے. تو کل قیامت کے میدان میں گواہی ہوگی، اور یہ گواہی 2 طرح کی ہوگی. ایک شہادت عامہ ہوگی، ایک شہادت خاصہ ہوگی. شہادت عامہ کا معنی ہر نبی گواہی دے گا اپنی قوم کے بارے میں. اپنی قوم کے بارے میں ہر نبی گواہی دے گا. کیا گواہی دے گا؟ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے ایک عربی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی قوم کے ایمان کے بارے میں ایک تو پہلی گواہی یہ بتائیں گے نبی کہ ہم نے اپنی امت کو پہنچا دیا تھا، جو آپ کا پیغام تھا ہم نے پہنچا دیا. ایک گواہی یہ ہوگی. دوسرا اپنی قوم کے ایمان کے بارے میں کہ کتنے ایمان لائے، کیسے لائے ایمان، ایک یہ. اور ان کے اعمال کے بارے میں تیسری گواہی ہوگی. تیسری کہ امت نے کیسے عمل کیے تھے، امت کیسی تھی. اور چوتھے نمبر پہ جو گواہی ہوگی وہ ان کے دونوں قسم کی، نفع کی بھی اور نقصان کی بھی، اپنی امت کے بارے میں. تو ہر نبی گواہی دے گا اپنی امت کے لیے. امت نے الٹا کیا ہوگا تو الٹے کے بارے میں بھی بات ہوگی. ایک گواہی خاص ہوگی، اسپیشل گواہی. وہ اسپیشل گواہی کیا ہے؟ جب قوم سے پوچھا جائے گا، دوسری قوموں سے، امتوں سے، کہ تمہارے پاس نبی آئے تھے کہ نہیں؟ کہا نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا ڈرانے والا، کوئی نبی نہیں آیا، کسی نے نہیں پہنچایا. پہلے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پہنچایا تھا کہ نہیں؟ کہا میں نے پہنچایا تھا. وہ لوگ کہیں گے نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو اب
نبی سے پوچھا جائے گا اس قوم کے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کا امت محمدیہ ہے، امت محمدیہ ہے، یہ امت گواہی دے گی اس نبی کے فیور میں کیا ہاں انہوں نے پہنچایا۔ ایسے ہر نبی کی امت کے بارے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو انکار کریں گے، لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ گواہی کے لیے تو آدمی کا حاضر ہونا ضروری ہے، بغیر حاضری کے تھوڑی کوئی گواہی دے سکتا ہے۔ اس امت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیسے گواہی دی، تم تو سب سے آخر میں آئے تھے۔ کہا ہمیں ہمارے نبی نے جو بات بتائی ہے اور اللہ نے اپنے کلام پاک کے اندر بتایا ہے، ہماری نبی کی بات کے اوپر ہم گواہی دے رہے ہیں۔ کہا یہ اسپیشل گواہی ہوگی اور اس امت کے خلاف بھی حضور کی گواہی ہوگی، تو یہ اسپیشل گواہی کہلاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں پر فضیلت دی، اس کا اعلان قرآن میں ہے اور کئی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا، اور آخرت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو واضح کیا جائے گا، حضور کا مقام سب کے سامنے آئے گا۔ اس طرح سے پہلے نمبر پہ مقام محمود، حضور شفاعت کریں گے۔ ہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شفاعت تو اس کے لیے ہوگی جو بڑے گناہ کرتے۔ ارے بڑے گناہ کرنے والے سوچیں کہ اپنے ایمان کو کیسے بچائیں گے۔ حضور کی شفاعت ایمان والے ہی کو ملے گی، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا اس کی سفارش حضور نہیں کریں گے۔ بغیر ایمان کے حضور کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اس لیے جس کی سفارش چاہیے اس سے کانٹیکٹ قائم کیا جاتا ہے۔ ارے منسٹروں سے کام نکالنا ہو تو ادھر ادھر سے آدمی پھانپے مار کے کچھ نہ کچھ تعلق پیدا کرتا ہے اور موقع کے اوپر بھی فائدہ اٹھاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے، تو حضور سے تعلق پیدا کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کون سی سنتیں ہماری زندگی میں ہیں؟ ہم روزانہ کتنا درود شریف پڑھتے ہیں؟ کتنا پڑھتے ہیں؟ ارے کم از کم 200 تو پڑھ لو، 200 درود شریف صبح شام کہتے ہیں، فجر کے بعد اشراق تک میں، عصر کے بعد سے مغرب تک میں، یا دن میں جب بھی آپ کو ٹائم نکال کر 200 مرتبہ درود شریف پڑھو کم از کم، پھر آگے جتنا ہو سکے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑا کام سنتوں کو زندہ کرنا، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے اندر لانا۔ مجھے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک داڑھی جیسی بات دیکھیے، داڑھی جیسی بات، نہ اس میں کوئی خرچہ لگتا ہے، خود خرچہ لگتا ہو تو بتائیے، کاٹنے میں تو خرچہ لگتا ہے، اس کے لیے بلیڈ لانا پڑتا ہے، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ داڑھی رکھنے کے لیے، سنت کو ادا کرنے کے لیے کوئی خرچہ نہیں، خلاف سنت جانے کے لیے خرچہ ہے، وہ ہمیں برداشت ہے کہ وہ کر لیں گے۔ یہ فکر نہیں کہ کل قبر میں ہم چلے گئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سامنا ہو گیا اور حضور سے جب دیکھ لیا، حضور نے دیکھا کہ یہ تو داڑھی کے بغیر آیا ہے، میرا امتی ہے، کلمہ پڑھتا تھا۔ میرے بھائیوں، زبان کے دعوے تو بہت ہو چکے، زبانی جمع خرچ بہت ہو رہا ہے، لیکن حقیقت پیدا کرو۔ شریعت کے مطابق لباس، میں سنت نہیں بول رہا ہوں، شریعت کہہ رہا ہوں۔ شریعت کا لباس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے کے نیک لوگوں کا جو لباس ہو اس کو شرعی لباس کہا جاتا ہے۔ سنت لباس نہیں کہتے، شرعی لباس کہتے ہیں۔ وہ لباس اپنے اندر پیدا کیجیے، اور اسی طرح سے اپنے معاملات، معاشرت، اخلاق، اس سب کو درست کیجیے۔ یہ ساری چیزیں دین ہے، اور اللہ کے نبی سب کر کے گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے ان چیزوں کو چھوڑ کر گویا کہ حضور سے ایک رشتہ، ایک قسم کا بیچ میں ایک خلل ڈال دیا اور ایک دوری پیدا کر۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لوگ بیانات کر کے، چیخ کے، چلا کے، اور پتہ نہیں ناچ کود کر یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا حضور کا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی اس سے خوش نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی اگر خوش ہوتے ہیں تو حضور سنتوں سے، کہ میری سنتوں کو زندہ کرو، میرے لائے ہوئے دین کو زندہ کرو، میرے لائے ہوئے احکام کو تم زندہ کرو۔
اللہ کے نبی تو قیامت تک کے لیے نبی تھے، اس لیے آج ہمیں کسی اور کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی قیامت تک کے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سنتوں کو زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔